جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کا جو ان کیمرہ سیشن ہے، اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہم نے آپ سے شیئر بھی کی، اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر ان سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں ہوئی، اور جو غلطی ہوئی ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ اگر کوئی کمیشن بناتی ہے تو اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ ہم اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اسامہ اسی کمپاؤنڈ میں 5 سال سے مقیم تھا، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلا. تو پھر کس کا فیلئر ہے؟ دیکھیں، فیلئر تو جو کچھ بھی ہے، اب جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو. اور جب یہ فوج کہتی ہے کہ ہم کمیشن بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے. اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن میں ہمیں صفائی کرنے کا زیادہ موقع ملے گا، اور یہ سارا جو آرمی کو بند گلی میں انٹرنیشنلی بھی، ڈومیسٹکلی بھی، پولیٹیکلی بھی ڈالا جا رہا ہے، اس کے بڑے دورس نتائج ہیں. اور اس کے دورس نتائج انہیں وہ ہیں کہ جو آدمی حسین حقانی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹاسک اورینٹڈ ہے، وہ انفلوئنس ایجنٹ ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف اس وقت پاکستان کی اپنی ایمبیسی، پاکستان کی افواج کے خلاف سازشوں کی لیکن تو دیکھنے سننے والا نہیں. اور وہاں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جن کی اسکروٹنی ہونے کی ضرورت ہے، جو انڈین کے زیر سایہ ہیں، جو کہ مے بی را کے لیے کام کر رہے ہیں. سو دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمارے خلاف کوئی غیر ملکی تو بات کی بات ہے، پاکستان کے اندر سے ایسے کام ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر سے آپ کہہ رہے ہیں ایسے کام ہو رہے ہیں، تو ابھی یہ انفارمیشن بھی آپ کو بتاتے چلیں جو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ میں کہا گیا کہ ایئر چیف نے کہا یہ ان کیمرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 10 منٹ کا وقفہ ہوا اور اس سے یہ ٹکٹ جو سارے کے سارے میں آدھا گھنٹہ پہلے چلا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں. اچھا، سارے پڑھ کے آئے. اس کا مطلب آپ کو بھی وہاں سے کوئی میسجنگ ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایئر چیف نے ابھی یہ بتایا کہ شمسی ایئر بیس پاکستان کے کنٹرول میں نہیں، یو اے ای کے کنٹرول میں. شمسی ایئر بیس، جی. تو یہ تو ہم کون دے کے گیا سے. اور میں یہ بتاؤں آپ کو، یہ جو پورا ڈرامہ تھا کہ میں 1.5-2 سال سے کہہ رہی ہوں کہ شمسی ایئر بیس کی لوکیشن ہے، وہ جو بلوچستان کا ایک ٹپ ایران میں نہیں نکلتا ادھر ہے. ایک اور جگہ شمسی ہے جدھر خران سے 78 کلومیٹر ساؤتھ، جہاں بنڈاری ایئر بیس ہے جدھر سے ڈرون اڑتے ہیں. یو اے ای کو ہم نے شمسی بیس بہت پہلے سے دیا ہوا تھا، اور اب تک ہم نے دیا ہوا ہے، جس کا بہت خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ ایران کو ڈی سٹیبلائزیشن کا. آپ کو پتہ ہے ایران اور گلف میں عربز میں کافی جھگڑا فساد، تو ہم نے تو ان کو دیا تھا ان کی جو وہ ہنٹنگ اور یہ اس لیے. لیکن کس لیے یوز ہو رہا ہے اب ہمیں نہیں پتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو اے ای کی فورسز امریکہ نے افغانستان میں بھی لائی ہوئی ہیں. لیکن یہ کس معاہدے کے تحت یہ چیزیں دی گئی ہیں؟ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ آپ نے جس طریقے سے آپ اپنی زمینیں دیتے ہیں اربوں کو، آپ اپنی بیسز بھی دے دیتے ہیں. آپ اپنی بیسز بھی بغیر کسی کو ایسے دے دیتے ہیں اٹھا کے. میں آپ سے عرض کروں، اور کسی کو پوچھنا چاہیے ایئر چیف سے. یہ عربی بڑے ہی ضدی ہوتے ہیں، ان کی ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. ایون 2 عربی ملکوں میں لڑائی ٹھن جاتی ہے کہ یہ ایریا شکار کا مجھے چاہیے، اور ورنہ وہ ہو چکا ہے نا سعودی اور یو اے ای کا. ہمارے نام نہیں لینا چاہتا تھا، آپ میں بتا رہی ہوں ہمارے علاقے میں ہوا جھگڑا. ہاں جی، یہ اتنے سخت جھگڑے ہوتے ہیں کہ ابھی فلانی شکارگاہ کی فیلڈ ہمیں ملنی چاہیے، دوسرے کو نہیں ملنے چاہیے. یہ اپنے لیے عزت اور وقار اور تعلقات کو انتہا پہ لے جانے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے، آپ دیکھیں سارا میڈل ایسٹ جو ہے ایک کرائسس میں جا رہا ہے، اور ان امریکن کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اپنے آپ کو صرف کابل میں قید کر لیا. 40-42 ملکوں نے. القاعدہ ساری اسلامی دنیا میں پھیل گئی، اس قدر پھیل گئی ہے کہ جس کا اندازہ آپ کو پاکستان میں اگر کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس دن کوئی خبر نہیں ہوتی، دھماکہ نہیں ہوتا، اس دن لوگ کہتے ہیں خیر ہے. اور جمعرات جمعہ تو اگر خالی جائے تو لوگ شکر کا کلمہ ادا کرتے ہیں. شیخ صاحب، لیکن اب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ابھی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ قوم اور پارلیمنٹ مجھے معاف کر دے. یہ تو بڑی، قوم اور پارلیمنٹ مجھے معاف کر دے، اس پہ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ وہ جانے گا کہ وہ جا رہے ہیں. مسز مائی تھنکنگ کہ انہوں نے اپنا سیم لائک اٹ، بٹ ایشو تو نہیں جاتا نا ان کے جانے سے. پھر بھی آپ کو انویسٹیگیشن تو کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ وہ سارا اپنے پہ لے رہے ہیں رسپانسبلٹی. حالانکہ رسپانسبلٹی آپ کی اوپر تک جاتی ہے. میرا خیال ہے maybe I'm wrong. کل لوگ کہیں گے آپ نے لیکن پارلیمنٹ معاف کر دے. لیکن دیکھیں نا، صدر از آلسو کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز. اپنے کرتوت جو ہیں ان کو انفارمیشن کیا ملی کیا نہیں ملی، حقانی کا رول کیا ہے. اگر پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان لوگوں کو بھی پیش ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں اگر تو میری رائے ہے کہ یہ جوڈیشل انکوائری جو ہے فوج اس کو سپورٹ کرے گی. اس کو اگر پارلیمنٹ کی انکوائری بنائے، جس کو بھی ایک سٹرونگ انکوائری بنائے، تو اگر اس حد تک بات آگے جا چکی ہے تو لیٹ اٹ بی کلیئر.
اور یہ فیصلہ جو ہے قوم کے لیے اداروں کے لیے بہتر ہوگا کہ کس آدمی کا کتنا جرم ہے، سارے ادارے اس میں نہ ڈوب جائیں۔ نہیں، اور اب کتنا گن جو نکل رہا ہے اور جو ویلنگ ڈیلنگ بیک ڈور ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں اس کا ایک ہی نتیجہ ہے جو کہ قوم کے مفاد میں ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسی میں امریکہ سے ڈسٹنس کریں اور خدا کے واسطے اپنی دوسری پالیسی بنائیں دہشت گردی کو حل کرنے کے لیے۔ بالکل آپ کہہ رہی ہیں ڈسٹنس کریں، لیکن امریکہ تو گھر کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ہم جنگ نہیں کہہ رہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، کہیں امریکہ ہمارے خلاف اس حد تک نہیں جائے گا، اس کی مجبوری ہے، ہماری جغرافیائی حیثیت اور ہمیں پیٹ پر پتھر ضرور باندھنے پڑیں گے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا یہ خطہ کھل کے سامنے اس کے آج نہیں تو شیخ صاحب ابھی کون سے امریکہ کے پیسے غریب آدمی کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ وہ تو کسی کے پاس نہیں جا رہے، پارلیمنٹ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا جو ان کیمرہ سیشن ہوا، میاں شہباز شریف صاحب نہیں آئے، نواز شریف صاحب کی سمجھ آتی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ کا لیڈر نہیں ہوں، ممبر نہیں ہوں، میں نہیں آتا۔ ایز اے چیف منسٹر ان کو بیٹھنا چاہیے تھا آج کی میٹنگ میں۔ میرا خیال ہے وہ اپنے بھائی کے بڑے پریشر میں ہے، شہباز شریف حالات کو سمجھتا ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی جو ہے نا وہ سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں ضد کے اس مقام پہ چلا گیا کہ اسے ملنا کچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف بعض کا بہتری کی طرف جاتا ہے، لے جاتا ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی سلیٹ صاف کر دیتا ہے۔ سنا ان کو آلریڈی بڑے بھائی سے ڈانٹ پٹ چکی ہے کہ وہ کیوں ملے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کو رات پہلے یہ جو آپریشن۔ دیکھیں سر جی بات یہ ہے، اس وقت تو پھر چودھری نثار مرحوم کا بھائی ملاقاتیں کروانے والا تھا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جنرل صاحب کا اور ان کا گھر آمنے سامنے تھا اور وہ بڑی وجہ تھے ان کی ملاقاتوں کرنے کے۔ اب نثار کیونکہ ملاقات میں پہلے ہوتا تھا، اس کو تکلیف نہیں تھی، اب انہوں نے کہا کہ اس کو پرے رکھو، تو اس کو تکلیف ہونے لگی ہے کہ شہباز اکیلا کیوں ملتا ہے۔ چودھری نثار صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، پروگرام میں نہیں ہے، کوشش ہوگی کہ اگر کسی پروگرام میں ہو تو جواب بھی وہ دے دیں۔ بالکل ان سے ہم بات بھی کریں گے اس حوالے سے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کی بریفنگ سے قوم یا پارلیمنٹ مطمئن ہو پائے گی جو دی جا رہی؟ کیونکہ ہمیں تو جسٹ خالی ٹکڑوں میں جو انفارمیشن پارلیمنٹ مطمئن ہو یا نہ ہو، قوم تو مطمئن نہیں ہوگی جب تک آپ کا پالیسی چینج نہیں آئے گا، آپ کا جو رویہ ہے امریکہ کے ساتھ اس پہ تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک میرا نہیں خیال قوم مطمئن ہو سکتی۔ میں معذرت سے عرض کروں، اس قوم کی حالت اتنی مردہ، بے حال، بے حس، بے جان، اس کی کوئی جذبات، ایموشن، اس کی کوئی ویژن، کوئی ڈیسیژن، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ آج 14 تاریخ ہے یا 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے۔ ایک جلوس اس ملک میں امریکن ایگریشن کے خلاف نہیں نکلا، کسی مذہبی سیاسی پارٹی نے بھی نہیں نکالا۔ تو شیخ صاحب کیا کریں، عوام کو کھانے پینے کے دیکھیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آگے نکل ہماری پارٹی کے تو نکلے ہیں جلوس، اب ہماری پارٹی لوگ جلسے جلوسوں سے بھی اب تنگ آ نہیں، ہماری ٹی وی دیکھ کے اپنا آدھا غصہ کم کر لیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے، جلسے پھر ہمیں کہتے ہیں آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا، آپ کو سخت سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں نا یہ ٹیلی فون جس میں سوال آتے رہتے ہیں۔ نہیں ہمیں کوئی پرومپٹڈ سوال نہیں آتے، ریگولر سوال۔ آئی ڈونٹ اگری، لوگ بہت سخت غصے میں ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، باہر نکلے باہر نکلے آپ کی لیڈرشپ کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ ہاں، اور جو مجرم ہے، میں دیکھیں یہ میں بات کہتا ہوں، اگر پاک امریکہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، زرداری کی بہت فرق پڑ جائے گا۔ میں یہ آپ سے دیکھیں یہ کمیشن بننا چاہیے، پارلیمانی بنے جو بنے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ریاکشن ہے یہ ایک موقع ہے کہ آپ امریکن کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں کہ لوگ جو انٹرویو یوسف رضا گیلانی نے کل پرسوں دیا ہے نیو یارک ٹائمز، شرم کی بات ہے، انہوں نے ڈرون حملے ایکسپٹ کر لیے، یہ تو وکی لیکس میں بھی آیا کیا؟ نہیں لیکن کل پھر مطلب کتنی بار قوم کو جھوٹ بولیں گے یوسف رضا گیلانی؟ کل وہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکن ٹی وی یا اخبار میں میگزین میں پاکستان میں نشر نہیں ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں اتنی غداری قوم کے ساتھ جتنی زرداری اور گیلانی کی حکومت کر رہی ہے کسی نے نہیں کی۔ ہمارے مہمانوں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو حکمران قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں قوم کو جواب دیں ہیں، اور جو قوم ان کے خلاف باہر بھی نکلے، سڑکوں پہ جلسے جلوس بھی کرے، اور تاکہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم اپنی خود مختاری کو برقرار رکھ سکیں۔ اسی بھی مزید گفتگو کریں گے، پارلیمنٹ کے ان سیشن کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ بات ہوگی لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔